سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ میں پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا، پھر ان میں روح پھونکی۔ ایک مکالمہ بھی ہمیں سنایا جاتا ہے فرشتوں اور شیطان اور سیدنا آدم کا۔ پھر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں تو مختلف باتیں سامنے آتی ہیں کہ زمین کے پیٹ سے ان کو پیدا کیا گیا۔ یہ آدم علیہ السلام کون ہیں؟ ان سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا تھا؟ ان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اور پھر اس کے بعد ان کو دنیا میں جو بھیجا تو اس بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ اور یہ جو پوری کی پوری داستان سیدنا آدم کو ہمیں سنائی جاتی ہے مختلف مذہبی روایات میں، اس میں کیا چیز پیش نظر ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس داستان سے ہم سیکھیں، سمجھیں، بطور مسلمان اس سے اخذ کریں؟ پہلا سوال مجھ سے اس نوعیت کا کیا گیا ہے کہ وہ ایک لیکچر کا موضوع بن جائے گا، لیکن یہ ملاقات کی نشست ہے تو میں بہت مختصر طریقے پر چند حقائق سے آپ کو متعارف کرا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا حیوانی وجود ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح دوسرے حیوانات کا وجود ہے۔ یہ حیوانی وجود ایک قالب ہے، اس کو آپ سادہ لفظوں میں جسم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ زندہ ہستی اسی زمین سے پیدا کی گئی۔ اور قرآن نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ سمندروں کے کنارے جو دلدل سی بن جاتی ہے وہاں سے ابتدا ہوئی، اور پھر کئی صدیوں کے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ حیوانی وجود پایہ تکمیل کو پہنچا۔ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ کئی مرحلوں میں ہم نے اس کا تسویہ کیا۔ جیسے آپ ایک چیز بناتے ہیں تو پہلے اس کو آپ ایک صورت دے دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تزئین کرتے ہیں۔ جیسے گھر بناتے ہیں تو ایک گرے اسٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس میں کہیں پتھر لگا رہے ہیں اور کہیں قالین بچھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے انسان کے حیوانی وجود کو بھی اسی طرح بنایا اور پھر اس کا تسویہ کیا، یعنی اسے ہر لحاظ سے بالکل درست کر دیا۔ جب وہ اس مرحلے تک پہنچ گیا تو پھر سورہ سجدہ میں یہ فرمایا ہے کہ آسمان سے اس کی شخصیت اس کے اندر الہام کی۔ اس طرح انسان اپنے جسم یا اپنے قالب کے لحاظ سے ایک زمینی ہستی ہے، اور اسی طرح بنا ہے جس طرح کے دوسرے جانور پیدا ہوئے ہیں، لیکن انسانوں کی جو نسل اس وقت موجود تھی اور اس کے حیوانی وجود کے بے شمار نمونے پیدا ہو چکے تھے، ان میں سے دو کا انتخاب کر کے انہیں انسانی شخصیت دی گئی۔ تو انہی کو قرآن مجید نے آدم و حوا کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے۔ حوا کا نام تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن ان کی شخصیت کا تعارف قرآن نے کرا دیا ہے۔ تو یہ آدم و حوا ہیں جن کو پہلی مرتبہ انسانی شخصیت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا۔ آدم علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ انسانی شرف حاصل ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی ان پر نازل کی اور انہیں پیغمبر بنایا۔ اس واقعے سے پہلے یہ بات بھی قرآن مجید میں واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم اس وقت جو مخلوقات تھیں جن میں فرشتے بھی تھے، جنات بھی تھے، ان کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ میں نے زمین کا ایک ذرے کے برابر ہے پوری کائنات میں اس کرۂ ارض کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں میں اس کیچڑ سے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں اور زمین کا اقتدار اس کو سونپ دوں گا۔ اس پر فرشتوں نے سوال کیا کہ جب آپ اختیار بھی دیں گے، اقتدار بھی دے دیں گے، زمین کی بادشاہی بھی اس کے سپرد کر دیں گے تو وہ بڑا فساد برپا کرے گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی
کہ میری اسکیم یہ ہے کہ میں ایک اٹرنل دنیا بنانا چاہتا ہوں، ابدی دنیا۔ اس دنیا کے لیے مجھے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے۔ اس انتخاب کے لیے میں پہلے ان کا امتحان کروں گا، اور اس وقت یہ زمین کے اوپر امتحان کے لیے بھیجے جائیں گے، یہ پیدا ہوں گے، یہ یہاں سے رخصت ہوں گے، پھر میں ان کو اٹھاؤں گا اور اٹھا کر ان کا حساب لوں گا، اور پھر جو اس حساب میں کامیاب ہوگا اس کو اپنی جنت میں آباد کروں گا، جہاں موت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا کہ وہ خدا کی ابدی دنیا میں آباد ہو، وہ ایٹرنل لائف اس کو دی جائے، اور اس دنیا میں وہ اس لیے بھیجا گیا کہ وہ پاکیزگی کا امتحان دے۔ یہ سارا امتحان کیا ہے؟ پیوریفیکیشن کا۔ انسان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور ہے، اس میں اس کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ ہو کر دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو جو اس پاکیزگی میں جتنا بڑا مقام پائے گا، جتنی زیادہ ترقی کرے گا، اس کے لحاظ سے جنت میں اس کے لیے مراتب ہیں۔ اس اسکیم کو سامنے رکھ کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو یہ میں نے مختصر طریقے پر وہ داستان آپ کے سامنے رکھ دی ہے، کیونکہ یہ ملاقات اور سوالوں کی نشست ہے، اس وجہ سے زیادہ تفصیل نہیں کی جا سکتی۔ انسان سے پہلے بھی دنیا تھی، اور چونکہ اس کے ضمن میں یہ دو میں چیزیں گزارش کروں گا کہ اگر آپ پیلیونٹولوجی دیکھیں تو اس میں جو حضرت آدم کی تاریخ اور ٹائم لائن بتائی جاتی ہے تو اس سے پہلے بھی بہت ریکارڈ موجود ہے دنیا میں۔ اور پھر سورہ بقرہ میں آیت 30 میں ایٹ لیسٹ میری انٹرپریٹیشن بالکل ناقص ہوگی، لیکن اس میں تھا کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا تو فرشتوں نے کہا کہ بھئی آپ دنیا میں اور فساد کرنا چاہتے ہیں، ان قدر و غریب ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی مجھے معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم، تو کس لیے بنایا اور اس سے پہلے تھا انسان یا نہیں؟ واضح جی۔ یہ دنیا اب تو سائنسی طور پر بھی بہت معلومات ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے۔ ویسے تو جدید تحقیقات میں ایک مرتبہ پھر شکوک پیدا ہو گئے ہیں کہ شاید عمر اور بڑھ جائے، لیکن 13.5 ارب سال کے قریب تو بتائی جاتی ہے اس دنیا کو وجود میں آئے، اور زمین خاص طور پر ہماری زمین بھی رہنے سہنے کے قابل ہوئے بھی اربوں سال ہو گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایک مخلوق اور صاحب اختیار و ارادہ مخلوق کی حیثیت سے موجود ہیں، وہ اس کا نظم و نسق چلا رہے ہیں۔ یعنی دنیا جب سے بھی بنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے اپنی ایک مخلوق بنا رکھی ہوئی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کا نظم چلا رہی ہے۔ پھر ہم سے پہلے جنات وجود میں آ چکے تھے، وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی دنیا میں جیتے جاگتے ہیں، ان کا بھی ایسے ہی امتحان ہو رہا ہے جیسے ہمارا ہو رہا ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے ان کی طرف بھی ہم اپنے پیغمبر بھیجتے ہیں، ان کے لیے بھی جنت ہے، ان کے لیے بھی دوزخ ہے، وہ معلوم نہیں ہم سے کتنا پہلے سے رہ رہے ہیں۔ پھر انسان ہے، تو انسان کے بارے میں جو عام طور پر وہ بائبل کی روایت کی وجہ سے خیال پیدا ہو گیا کہ وہ 7-7.5 ہزار سال پہلے وجود میں آیا ہے، وہ بحث خیال ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ انسانوں نے کب اس دنیا میں شعور پایا ہے، کب سے وہ اس شعور کے ساتھ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ان کی کیا تاریخ بنی ہے۔ وقتاً فوقتاً بعض چیزیں برآمد ہوتی رہتی ہیں، اس سے اندازے کیے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 50 سال پہلے تک انسانوں کی عمر کے بارے میں جو شواہد نظر آتے وہ 30,000 سال کے تھے، پھر وہ کوئی 60,000 سال ہوئے، پھر کوئی 1,00,000 سال، اب وہ لاکھوں سال تک جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس میں انسان غور کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ قرآن نے ایک دوسری بات بھی کہہ دی ہے، اور وہ یہ کہ انسان پر ایک حیوانی دور گزرا ہے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کئی نسلوں پر گزرا ہو۔ یہ فرمایا ہے کہ اس حیوانی دور میں انسان کو یہ شعور، یہ شخصیت نہیں دی گئی تھی۔ جب وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا کئی نسلوں کے بعد، تو پھر اس کو یہ شعور اور یہ احساس دیا گیا۔ سورہ سجدہ میں اس کو بیان کیا ہے، آپ اگر چاہیں تو میری تفسیر میں وہ حصہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں نے اس کے مراحل بھی بیان کر دی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ انسان بھی معلوم نہیں کب سے یہاں آباد ہے، اور کب سے اس دنیا میں رہ رہا ہے، اور کن کن صورتوں میں رہ رہا ہے۔
اس میں کوئی حتمی بات کہنا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اس میں کوئی تردد نہیں پیدا ہونا چاہیے. یعنی یہ دنیا اربوں سال سے بھی فرشتوں سے آباد ہے، جنات سے آباد ہے، اور پھر ایک وقت میں آ کر انسانوں سے بھی آباد ہوئی ہے. اور یہ جو باقی مخلوقات ہیں یہ ہم سے بہت پہلے کی ہیں. یعنی یہ جو ہمارے علاوہ ہزاروں مخلوقات ہیں، حشرات الارض ہیں، جانور ہیں، یہ بھی دنیا کو ہم سے بہت پہلے سے آباد کیے ہوئے ہیں. یعنی یہ تو ہم سائنسی لحاظ سے بھی جانتے ہیں کہ یہ ہم سے مقدم ہے، بہت پہلے سے آباد. جو آپ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا حوالہ دیا ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اس میں کیا بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس سے فرشتوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے. فرشتے ایک صاحب ارادہ، صاحب عقل، صاحب شعور مخلوق ہے، بہت برتر مخلوق ہے. اسی وجہ سے انانیت کا امتحان بھی انہی کے سجدے سے انسان پر واضح کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں زمین کی بادشاہی دے دوں گا، زمین کا اقتدار دے دوں گا. تو فرشتوں نے یہ سمجھا کہ اقتدار تو صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک، یہ تو حسینہ واجد کو مل جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے. تو اس لیے انہوں نے اس لفظ سے نتیجہ نکالا. اور اس میں دیکھیے کیا بات کہی انہوں نے، کہا ہم دنیا کا نظم چلا رہے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں، آپ کی حمد کر رہے ہیں، اور جو آپ فرماتے ہیں اس کے مطابق نظم چلا رہے ہیں. تو یہ کیوں ضرورت پڑ گئی کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے لے کر اس انسان کو دے دی جائے؟ تو اصل میں بادشاہی ان سے لے کر جب ہمیں دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس پر انہوں نے سوال کیا کہ ارادے اور اختیار کے ساتھ بادشاہی اگر آپ دیں گے تو پھر تو فساد ہی پیدا ہوگا.